السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مکرم میرے تمام مسلمان بھائی بہنیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، آپ کا شکریہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو۔ تو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے 10 محرم الحرام تک پڑھنا ہے۔ تو اللہ پاک اتنی رحمتیں نعمتیں عطا فرمائے گا، رزق میں برکت عطا فرمائے گا، تو آپ بے حد امیر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑے لوگوں سے یہ خوشخبری سنی ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے ہم خوشحال ہو چکے ہیں۔ ہم گھر میں اگر بیماری ہے تو تندرست ہو چکے ہیں، گھر میں کوئی مصیبت ہے تو ہم ٹھیک ہو چکے ہیں۔ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کی برکت سے گھر میں رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، مالا مال آدمی ہو جاتا ہے، گھر کے تمام مسائل جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک آسانی سے حل فرما دیتے ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اصل میں باوضو ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہ یار وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا، اس کی برکت سامنے نہیں ہوتی۔ تو صحیح ہو کر پڑھیں گے نا، اپنی لگن اللہ کے ساتھ کریں گے، باوضو ہوں گے، تو دیکھ پھر کیسے رزلٹ آتا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر قبلہ رخ ہو کر ہر نماز کے بعد اکثر آپ نماز میں پابندی کیا کریں، دوستوں میں باتوں میں بیٹھ کر اپنی نماز کو آپ قضا کر دیتے ہیں، ایسے ہرگز نہ کریں۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیتی ہے، اور نماز چہرے پہ نور لاتی ہے اور آخرت میں آسانیاں پیدا کر دیتی ہے نماز۔ تو اللہ رب العزت کا اولین فرض ہمارے اوپر ہے نماز، تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جب نماز کی پابندی کریں گے تو خود بخود وظیفہ یاد آئے گا، یاد آنے کے بعد اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے۔ کچھ نماز کی برکت ہوگی، کچھ وظیفے کی برکت ہوگی، تو اللہ پاک خوشحال فرمائیں گے، تنگ دستی ختم ہوگی۔ 1 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وظیفے کی ترتیب میرے سے سن لیں آپ۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سیدھا ہو کر بیٹھنا ہے، قبلہ رخ ہو کر، تو 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ پھر پڑھ لیتا ہوں، لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصيف
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس سورت کو، اس وظیفے کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ کر پھر درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اچھا، تو پھر دل سے ہاتھ اٹھا کر اپنی جائز حاجات کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ ایسے اس میں بھی پہلے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پھر اپنی جو جائز حاجات ہے اس کو ذہن میں رکھیں، ذہن میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک اس وظیفے کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سارا سال اللہ پاک دیکھ کیسے آپ کے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ تو بات دوسری یہ ہے کہ یہ ادب کا مہینہ ہے، محرم الحرام شہادتوں کا مہینہ ہے، تو ادب سے گزارنا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنے آباء و اجداد جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اور قبروں پہ جا کر فاتحہ خوانی پڑھنی ہے۔ خود جانا ہے، ٹھیک ہے؟ عورتوں کو لے جا کر سے پرہیز کریں، عورتوں کو جانا قبرستان میں منع ہے، تو آپ خود جائیں۔ باقی بھی معمول بنا لیں، ہر جمعرات کو، ہر جمعے کو مہینے میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ جانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ جیسے آباء و اجداد دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں کل ہم بھی رخصت ہو جائیں گے، تو بہتر ہے کہ ہر جمعے کو عادت بنا لیں۔ اگر ہر جمعے کو نہیں جا سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ عادت بنا لیں، مہینے میں 1 مرتبہ نہیں جا سکتے تو سال میں 1-2 مرتبہ اپنی عادت بنا لیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ صرف محرم الحرام ہی ہو، یا ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ضروری سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید پھر جانا جائز نہیں۔ جب بھی آپ کا دل چاہے آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ خیر۔ مجھے دعا میں یاد رکھنا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا۔